السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے جینون اور آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ سے ایک دفعہ پھر مخاطب ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ ایک میں نے بڑی عجیب سی ویڈیو بنائی ہے، انوکھی ویڈیو کہہ لیں۔ آپ کو عموماً ایسی نظر نہیں آئیں گی کبھی، جہاں تک میری نالج میں ہے۔ یہ خواتین و حضرات، یہ میں نے ویڈیو، اس میں آپ کو بتا دوں، اس میں انوکھا پن یہ ہے کہ آپ کو سال نہیں معلوم، نو پرابلم۔ آپ کو ڈیٹ بھی نہیں معلوم، نو پرابلم۔ صرف آپ کو مہینہ پتہ ہو اپنی پیدائش کا، کہ مثال دے رہا ہوں، آپ جنوری میں، فروری میں، مارچ میں، اپریل میں، جس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں وہ مہینہ پیدائش کا آپ کو معلوم ہے، تو آپ کی شخصیت پہ یہ اثرات آئیں گے اور آپ کی شخصیت ایسی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ آپ کو کلک ہوگی ویڈیو جو میں بولوں گا باتیں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ اللہ نہ کرے میرے پاس آ جائیں کہ مجھے مہینہ معلوم ہے میری کنڈلی بنا دیں، وہ نہیں بن سکتی۔ وہ جب تک ڈیٹ آف برتھ صحیح اور ٹائم آف برتھ صحیح نہ ہو تب تک وہ ذائچہ نہیں بن سکتا۔ یہ تو مجھ سے لوگوں نے کہا تھا ہمیں تو سال نہیں معلوم، ہمیں تو ڈیٹ بھی نہیں معلوم، ہمیں تو صرف مہینہ معلوم ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، اور دوسروں کو بھی پسند آئے گی یہ، اور باقی انشاءاللہ تعالی اللہ سب کے لیے بہتر کرنے والا ہے۔ صرف میں نے یہ مہینوں پہ بنائی ہے، 12 مہینوں پہ کیا 12 اثرات آئیں گے، اور وہ مہینے میں جو پیدا ہوئے ہیں ان کی شخصیت کیسی ہوگی۔ مثلا یہ ویڈیو ایسی ہے کہ اس میں 80% 85% ایسٹرولوجی ہے، 15% اس میں نے نیمرولوجی سے بھی جو ہے کام لیا ہے۔ تو مگر یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کی وجہ سے کوئی یہ مجھ کو اپروچ کرے کہ جی میرا ذائچہ بنا دے، تو وہ دیٹس امپاسبل، یعنی ناممکن ہے۔ اور جو دنیا بھر میں چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو میں بناؤں گا انشاءاللہ تعالی بہت جلد۔ دیکھ لیجئے گا میری ویڈیوز اٹھا کے ترتیب بار، جو پرابلم ہو رہے ہیں دنیا میں، پاکستان میں۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ حالات پہ بتائیں۔ ابے بھائی، یہ حالات تو میں الیکشن سے جو ہے 1 مہینے پہلے بتا چکا ہوں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ چلیں اس کا بھی بتا دوں گا کہ اب پاکستان میں کیسا چلے گا، کیا ہوگا، وہ تو میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ جتنا اللہ نے مجھے علم عطا کرا ہے میرے پنجتن پاک کے سب کے، اس کے تحت میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور دوسری چیز، یہ بڑی، اس کا نام ہی میں نے انوکھی ویڈیو رکھا ہے، آپ اس کو سنیے گا اور پھر بتائیے گا اپنے کمنٹس میں آپ کو کیسا لگا، آپ کو یہ چیزیں کلک ہوئیں یا نہیں ہوئیں، ہوں گی انشاءاللہ۔ دوسرا خواتین و حضرات، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں براہ مہربانی سوشل میڈیا پہ صرف میرا یوٹیوب چینل ہے، باقی میرے نام سے صف جتنی فیس بک چل رہی ہیں فیک، فراڈ، انسٹاگرام، لنکڈ ان، میسنجر، ٹک ٹاک، سب فیک ہے۔ اس پہ آپ کبھی بھی نہ جائیں، وہ سب وہ فراڈیا بنا رہا ہے بیٹھ کے، اور آپ اس کے ٹریپ میں آ جائیں گے، آپ کو وہ لوٹے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی موبائل نمبر ہو اس پہ نہ جائیں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ہر ہفتے کمپلین آتی ہے، اور وہ خبیث کا بچہ، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں گرفتار کرے انشاءاللہ، کیونکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہوگا بہت جلد انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ اللہ کی دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ تو خواتین و حضرات، صرف میرا یہ یوٹیوب چینل ہے جو جینون ہے، اور باقی اب چونکہ رمضان المبارک بھی آ رہے ہیں اگلے ہفتے سے، تو میرے آفس کے ٹائمنگ تبدیل ہو جائیں گے۔ میں اب بیٹھوں گا رات 8:30 سے 11 تک۔ اس میں پہلے رمضان کو میں نہیں بیٹھتا، لیکن میرا آفس کھلے گا، اور مقدس راتیں جو طاق راتیں آتی ہیں ان میں نہیں کرتا کام، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ باقی انشاءاللہ العزیز رمضان میں بھی آپ کو بھرپور ویڈیو دوں گا، اور ایک جیو پالیٹکس پہ بھی بنا دوں گا اور حالات پہ۔ دوسرا خواتین حضرات، مجھ تک اپروچ کرنے کا یہی طریقہ ہے، نیچے نمبر چل رہے ہوتے ہیں میرے آفس کے، جو میں کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، 021-3568-5501۔ دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ یہ 2 نمبر ہیں، ان پہ دوپہر 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں،
اور جو بیرون ملک سے اوورسیز لوگ مجھے کال کریں وہ میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو اور مجھ کو بھی اطمینان ہو. اور اگر کسی لوکل کو بھی خدشہ ہوتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ ڈاؤٹ آتا ہے ذہن میں تو وہ میرے اسسٹنٹ کو کہے کہ آپ ویڈیو پہ دکھا دیں، وہ دکھا دے گا، میں آؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خیال رکھیے گا سوائے میرے پی سی ہوٹل کراچی کے آفس کے اور یہ سوشل میڈیا کا چینل، اور جو آپ کو کنسلٹ کرتا ہوں وہ ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کی صبح 11 بجے اور اتوار کو صبح 10 بجے وہ آپ کی لائیو کالز لیتا ہوں. تو یہ چیزیں تھی. تو اب خواتین و حضرات چلتے ہیں ہم اپنی اصل ویڈیو کی جانب. اب فرض کر لیجئے آپ بھلے 1810 میں پیدا ہوئے ہوں، 1925 میں پیدا ہوئے ہوں، آپ 2024 میں پیدا ہوئے ہوں، سن اور ٹائم کا اس میں میٹر نہیں کرتا، صرف مہینہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. مثال دیتا ہوں آپ کو، جنوری میں پیدا ہونے والے کیسے ہوں گے؟ دیکھیں جی، جنوری میں پیدا ہونے والے لوگ، یہ لوگ بڑے پرکشش ہوتے ہیں اور بڑے ہی متوازن طبیعت کے مالک ہوتے ہیں. عموماً خاموش طبع ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک چیز ہوتی ہے، یہ پاور اور اتھارٹی کے خواہش مند ہوتے ہیں. ان کی آپ واک دیکھیے گا، ان کی چال دیکھیے گا تو اس میں ایک، اگر عورت ہے تو عورت والی اس میں وقار ہوگا، مرد ہے تو مرد والا ایک وقار جھلکے گا اس کی چال میں. کچھ لوگ آپ کو تھوڑا سا جسے یہ کہہ لیں غلط سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ مغرور ہیں یا آپ تھوڑے سے اللہ نہ کرے متکبر ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ آپ کی شخصیت کے اس پہلو کو نہیں جانتے کہ آپ بہت کم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور جب آپ دوست بن جاتے ہیں تو پھر آپ کی بے تکلفی جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، ورنہ عموماً آپ لوگوں سے اتنی جلدی مکس اپ نہیں ہوں گے. آپ کی شخصیت میں ایک گہری خاموشی پائی جاتی ہے جنوری میں پیدا ہونے والے. ہاں، جب آپ سے کوئی تعلق بن جائے گا تو پھر اس کے لیے آپ بھرپور دوست بن جائیں گے، اور آپ میں لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی بدرجہ کم موجود ہوتا ہے. آپ چاہے پیسے سے نہ کر سکیں مگر آپ جسمانی طور پر اور اپنے مشوروں سے ہمیشہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، اور آپ کسی کے ساتھ کھلتے نہیں ہیں، اپنے راز شیئر نہیں کرتے، چونکہ مزاج میں ایک تھوڑا سا شہانہ پن ہوتا ہے اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک تھوڑا جاہو جلال ہوتا ہے. تو اسی پیٹرن پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں آپ. اور آپ کا ایک یہ بھی مثلاً آپ کے ذہن میں ایک یہ پرسیپشن ہوتا ہے کہ بھائی میں اپنی کمزوری لوگوں سے کیوں شیئر کروں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کمزور کیوں دکھاؤں. تو اس طرح کی آپ کی جنوری میں پیدا ہونے والوں کی شخصیت ہوگی. کیا دیکھیں آپ یہ شخصیت آپ سے میچ کرتی ہے؟ دوسرا اب آ جاتا ہوں میں فروری کے مہینے میں پیدا ہونے والے لوگ. فروری کے مہینے میں پیدا ہونے والے لوگ ایک خفیہ نالج، سیکریٹو نیچر، ان کی فطرت میں ایک خفیہ پن ہوتا ہے. اپنی چیزوں کو چھپائیں گے بہت، لوگوں کے ساتھ یہ کانوں کا استعمال بھرپور کرتے ہیں. خود منہ سے نہیں بولیں گے لیکن دوسرے کی سب کچھ جان لیں گے. پیسے کے معاملے میں روپیہ پیسہ ان کو ذرا اس کو استعمال کرنے کا فن یا اس کی سرمایہ کاری کرنے کا فن ذرا بنسبت دوسروں کے کم آتا ہے، اور بچت کے معاملے میں بھی تھوڑے سے یہ کمزور واقع ہوتے ہیں. اپنی گفتگو سے یہ لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں. اب اگر اس کو برے انداز میں اردو میں کہوں تو کہوں گا چرب زباں، اور اگر اسی کو میں ایک نستعلیق اردو میں کہوں گا تو میں کہوں گا کہ گفتگو کے فن سے بخوبی آشنا ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں سے گفتگو کی جائے، دل فریب گفتگو. ان میں لوگوں کے بھروسہ حاصل کرنے کی صلاحیت بہت موجود ہوتی ہے، اور یہ عموماً بھروسے کو کم ٹھیس پہنچائیں گے لوگوں کی. ان کا نیچر، ان کی طبیعت کچھ
اس قسم کی ہوتی ہے کہ اگر جتنی خاموشی اور سکون ہوگا اتنی ان کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماحول، آپ ان کو بہتر صاف ستھرا ماحول دے دیں اور پھر ان سے کام کرائیں، خاموشی دیں، تو آپ کو یہ اپنی پرفارمنس بیٹر انداز میں دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا، یہ دوستی کرنے میں بڑی چھان پھٹک اور بڑی باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں، مگر جب دوست بنا لیتے ہیں تو پھر اس دوست کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، اور کریٹیوٹی ان میں بہت بدرجہ کم موجود ہوتی ہے، تخلیقی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی سیمابی کیفیت بھی ہوتی ہے ان کے اندر۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ عموماً ان کی ماشاءاللہ سے ایک تو شکل و صورت عموماً باقی تو وہ کنڈلی بتاتی ہے ڈیٹیل کے کیسا ہے، لیکن اچھی شکل و صورت کے ہوتے ہیں، اور عموماً میں نے دیکھا ان کا کمپلیکشن بھی فیئر ہوتا ہے۔ حالانکہ کالا رنگ گورا رنگ کوئی معیار نہیں ہے خوبصورتی کا، اب تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ صفائی کا خبط ہوتا ہے، اور یہ اپنے بستر، اپنا تکیہ، اپنا بیڈ روم بہت صاف رکھتے ہیں، اور زندگی میں تھوڑی محنت کرنے کے بعد اپنے مقام کو کسی حد تک حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مہینہ ہمارا مارچ کا مہینہ، ایک کھوجی فطرت، ہر چیز کے بارے میں جاننا، تخلیقی صلاحیتوں کے مالک، یہ مارچ کے مہینے میں جو پیدا ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ سفر کے، ٹریولنگ کے بے پناہ شوقین، اور یہ اس حد تک سفر کے شوقین ہوتے ہیں کہ اگر ان کو سفر پہ تنہائی جانا پڑے تو یہ نکل پڑیں گے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سفر کو ایک لیسن کے طور پہ لیتے ہیں کہ ٹریولنگ جو ہے وہ لیسن گیور ہے، ہمیں ہر سفر سے کوئی نیا سبق، نئی چیز ملتی ہے، اور نئی چیزوں کے بارے میں جاننے کے شوقین ہوتے ہیں۔ ان کی دوستیاں صحیح معنوں میں تھوڑی محدود ہوتی ہیں، اور ان کے اندر وہ صلاحیت بھی ہوتی ہے جو میں نے کامیڈینز میں دیکھی، یعنی لوگوں کے ساتھ بھی مذاق کریں گے اور اپنی ذات کا بھی مذاق اڑا لیں گے، خود ہی اڑا لیں گے، مگر نظم و ضبط کے ساتھ تعلق نبھانے والے، اور ان کے جو ریلیشن ہوتے ہیں، جو تعلقات ہوتے ہیں، ان کے پیمانے جو ہوتے ہیں وہ انہی کے متعین کردہ ہوتے ہیں جن کے تحت یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ لوگوں میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے، یہ اپنے بچپن کے دوست، اسکول کے دوست، پرائمری کے دوست، سیکنڈری کلاس کے دوست، ان کو بھی نہیں بھولتے اور ان سے بھی تعلق برقرار رکھتے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ملنساری اور خوش اخلاقی میں یہ بعض دفعہ قربانی بھی دے دیتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے۔ ان کو سب سے زیادہ جنرل نالج، کرنٹ افیئرس، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، معلومات ملتی رہے، انفارمیشن ملتی رہے، اس کا ان کو ایک بھوک ہوتی ہے۔ اور ان کے اندر پرابلم کیا ہوتا ہے، یہ دنیا کو بے انتہا اچھے مشورے دیں گے، لیکن جب خود اپنی ذاتی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو عموماً کشمکش کا شکار ہو جائیں گے، یا پھر اس میں تاخیر کر دیں گے، دیر کر دیں گے، اور جو ذمہ داری آپ ان کی لگائیں گے یہ اس کو انتہائی خوش اسلوبی سے پورا کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک وقت میں کئی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑی محنت سے بنائی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لکھ لیتا ہوں۔ اب سوچتے ہیں ہم اپریل کے مہینے میں پیدا ہونے والے، اپریل کے مہینے میں پیدا ہونے والے لوگ عموماً آپ کو خوش شکل، ہر مہینے میں ہوتے ہیں لیکن عموماً کی بات کر رہا ہوں، گرم جوش، رومانوی طبیعت کے مالک، غصہ ان کو بہت آئے گا، اور ان کے اندر ایگریشن بھی آتا ہے۔ یہ آسانی سے کسی کو تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ آپ ان کو منطقی دلائل سے نہ قائل کر دیں، یہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ ہاں،
اگر وہ لاجک کی بات ہوگی تو پھر یہ مان جائیں گے. ان پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں. مگر ان کا پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بلنڈ بھی ہوتے ہیں، آؤٹ اسپوکن بھی ہوتے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ منہ پھٹ ہوتے ہیں. اور جو منہ پھٹ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے آج کل کے دور میں اس کا سروائیو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. مطلب ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جرت یہ دی ہوتی ہے کہ یہ کسی کے بھی سامنے اس کی غلطیوں کو ببانگ دہل بیان کر دیں گے کہ آپ میں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے. اگر آپ ان کو پیار و محبت سے ڈیل کریں، ٹیکل کریں، تو آپ کے لیے بھرپور طریقے سے مدد کریں گے. اور اپنی فیملی کے معاملے میں جذباتیت بھی ہوتی ہے اور قدامت پسندی بھی ہوتی ہے، یعنی کنزرویٹو سوچ بھی ہوتی ہے اور ایموشنل بھی ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی فیملی کے لیے ان کی خواہش، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زندگی کا ہر سکھ ان کو مل جائے. صرف پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کی ذات پہ تنقیدی جائزہ لیں گے یا تنقید کریں گے تو وہ عموماً ان سے برداشت نہیں ہوتا. اس کے بعد میں چلتا ہوں 5واں مہینہ یعنی مئی کا مہینہ. انتہائی ذہین، انتہائی فتین، خود بھی خوبصورتی کے شوقین، اور عموماً بیوٹی ایڈمائرر تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے حوالے سے بھی اور سامنے والے میں بھی خوبصورتی دیکھنے کے شائق ہوتے ہیں. ان کے لباس، ان کے کھانے کا، ان کے پہننے کا آپ کو ایک الگ ہی ذوق نظر آئے گا. اور یہ لوگ آپ دیکھیں گے کہ ان کی گھڑی، ان کی گاڑی، ان کا لباس یا تو برانڈڈ ہوگا یا پھر بڑا سلیقے والا اور بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا اچھا پہننے کے شوقین ہوتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو کہاں تک وسائل ملتے ہیں، وہ تو کنڈلی بتائے گی. مثلاً یہ مئی کے مہینے میں پیدا ہونے والی خواتین جو ہوتی ہیں نا، وہ بھی ایک زیورات پہنیں گی تو نت نئے انوکھے ڈیزائن یا برانڈڈ ہو، یہ ان لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے. اور ان لوگوں کے بیک آف دا مائنڈ یہ سوچ چل رہی ہوتی ہے کہ ہم ایک ایکسکلوزیو نظر آئیں. اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں یہ. اور بس یہ غلطی وہاں کرتے ہیں جہاں یہ اپنے آپ کو عقل کل یا حتمی سمجھنے لگے، تو پھر سوچ لیں کہ وہاں آپ سے کوئی بلنڈر ہونے جا رہا ہے. پیسہ خرچ کرنے میں بڑے کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، یہ فیاض بھی ہوتے ہیں. اور میں نے عموماً اس مہینے میں پیدا ہونے والوں کو ہاتھ کا بڑا کھلا پایا ہے. ان کے اندر ایک شاہانہ مزاج کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بس دنیا کا ہر کام پیسے سے نکلوا لو. اچھی پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں اگر محنت کریں اپنے کسی کام پہ. اور ان کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کا کسی چیز پر دل آ گیا تو اس کی کوئی بھی قیمت دینی پڑے یہ ضرور کریں گے. اور زندگی میں رزق بھرپور طریقے سے لیتے ہیں. اور ایک اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک رہنمائی کی صلاحیت بھی پیدا کر دیتا ہے. اور ان کو نا مجمع پسند ہوتا ہے لوگوں کے درمیان. بہت اچھے اوریٹر بھی ہوتے ہیں یہ. اور ان کو محفلوں کا بھی شوق ہوتا ہے. اپنی ذات اور اپنی ساکھ یعنی اپنی پرسنالٹی اور اپنی ریپوٹیشن پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے اور انتہائی حساس ہوتے ہیں. اس کے بعد میں چلتا ہوں جون کے مہینے میں پیدا ہونے والے. جون کے مہینے میں پیدا ہونے والے لوگ یہ ہوتے تو بڑے دل والے ہیں، مگر یہ جلدی نا اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ انتہائی حساس ہوتے ہیں. یہ تھوڑا عرصہ دیکھا چیز پھر اس سے دل بھر گیا پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اور تھوڑا سا دوہری شخصیت ان کی ہوتی ہے. مثلا ایک چہرہ وہ ہوتا ہے جو ان کا گھر میں ہوتا ہے، ایک روپ ان کا وہ ہوتا ہے جو باہر ہوتا ہے. مگر ان کی سب سے خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کے اوپر کوئی احسان کرتے ہیں تو یہ زندگی بھر اس احسان کو یاد کرتے ہیں. اور
اپنے آپ کو آپ کا مخلوق سمجھیں گے تا وقت کہ اس احسان کا بدلہ نہ چکاتے۔ گندی جگہ، گندی اسمیل، گندا ماحول ان کو سخت چڑھاتا ہے۔ یہ ان کے لیے سمجھ لیں ناقابل برداشت چیز ہوتی ہے۔ ان کو ہر وقت ذہن میں یہ چلتا ہے ہمارے ارد گرد ایک معطر ماحول، ایک خوشبو والا ماحول ہمارے ارد گرد ہمیں مہیا ہوتا رہے۔ اور عموماً میں نے ان لوگوں کو خوش اعلان بھی دیکھا ہے، خوش شکل، خوش لباس۔ خوش اعلان سے مراد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی آواز کا عطا ہونا، گفتگو کرنے کا فن۔ اور جب یہ بات کریں گے تو بڑا سنبھل کے، اب وہ کوئی بھی زبان میں بات کریں، ظاہر ہے کوئی انگریزی میں بات کر رہا ہے، کوئی اردو میں بات کر رہا ہے، کوئی ہندی میں بات کر رہا ہے، مگر وہ اس کا بولنے کا انداز ایسا ہوگا کہ وہ آپ کے دل کو کھینچے گا۔ یہ میں نے جون کے مہینے میں پیدا ہونے والوں میں یہ صلاحیت دیکھی ہے، اور دل کے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ بس ان کا منفی پہلو یہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگوں پہ بھروسے بات کر لیتے ہیں، یہ نہ کیا کریں۔ 7واں ہمارا مہینہ ہے جولائی۔ جولائی میں پیدا ہونے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ انتہائی موڈی، اپنی دنیا میں گم رہنے والے، پارے جیسی شخصیت ہوتی ہے ان کی کہ یہ کسی بھی ماحول میں اپنے آپ کو بہت جلد ڈھال لیتے ہیں۔ علم، نالج کا ان کو بے انتہا شوق ہوتا ہے، اور ان کو ڈیٹیل میں، گہرائی میں جاننے کا شوق ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ جب آپ بات کریں تو بڑی مدلل گفتگو اور ثبوت کے ساتھ بات کریں۔ یہ خود بھی کوئی بات کریں گے تو اس کے اندر ایک جو ہے ریزننگ ہوگی، منطق ہوگی اور دلائل ہوں گے۔ یہ لوگ اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ان کو منطقی طور پر قائل نہ کر دیں۔ اور حساس طبیعت تو ہوتی ہے ان کے اندر بے پناہ۔ لمحہ با لمحہ ان کے مزاج میں تبدیلی آتی رہتی ہے، مگر ایک یہ ان میں پرابلم ہوتا ہے، سن تو سب کو لیں گے مگر فیصلہ اپنی مرضی کا کریں گے، لیکن فیصلہ کرنے میں تھوڑا سا دیر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ چیز ان کے لیے بیکار ہو جاتی ہے۔ پانی کے قریب رہنا، پانی کے نزدیک رہنا، عموماً آپ دیکھیں گے یہ کسی کوسٹل ایریا میں آپ کو عموماً ملیں گے، جیسے کراچی، ممبئی، کولمبو، دبئی، جہاں سمندر ہو یا جہاں دریا ہو یا جہاں نہر ہو۔ اور ان کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ فطرت کے مناظر کی منظر کشی بھی بہت اچھی کریں گے، اور ان کو فطری مناظر بہت زیادہ ان کے لیے پرکشش اور ان کے لیے جو ہے دل کھینچتے ہیں ان کا۔ یہ فطرت کی وادیاں، ہری بھری وادیاں، جھرنے، ان کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے، اور یہ بہترین پارٹنر ہوتے ہیں، چاہے فیملی کی شکل میں ہوں چاہے بزنس کی شکل میں ہوں، اور ان کی پارٹنرشپ عموماً لمبی چلتی ہے۔ بس ان کے تھوڑی جو مزاج میں تبدیلی آتی ہے وہ بعض دفعہ ان کے لیے مسائل کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کے بعد 8واں مہینہ ہمارا اگست ہے۔ اگست کے مہینے والے انتہائی حوصلہ مند، بہادر، باہمت، پرجوش، اور ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ پیدائشی طور پر رہنمائی کے لیے اللہ ان کو پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کو ان کی مدد چاہیے تو 2 چیزیں سوچ لیجیے گا کہ آپ کے اندر جھوٹ اور منافقت نہ ہو، کیونکہ نہ یہ خود جھوٹ اور منافقت کرتے ہیں اور نہ یہ سامنے والے سے سننا پسند کریں گے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو چاہے نقصان بھی دے لیں، یہ اگست کے مہینے میں پیدا ہونے والے، اور آپ کہہ دیں گے مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ بولیں گے بھول جاؤ۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس میں منافقت ہے یا جھوٹ ہے تو پھر یہ شاید ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ ان کی عزت نفس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ ان کے لاکھ کچھ کہہ لیں، لیکن جہاں آپ نے ان کی عزت نفس پہ آپ نے پاؤں رکھا تو پرابلم ہو جائے گا، پھر یہ تمام تعلق کو ختم کر لیتے ہیں۔
ان کی شخصیت میں آپ کو عموماً دلکشی ملے گی، چاہے رنگ ان کا سانولا ہو، کالا ہو، گورا ہو، گندمی ہو، مگر ان کی شخصیت کے اندر ایک خاص قسم کا پہلو اور دلکشی آپ کو نظر آئے گی۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیدائشی طور پہ ہیلنگ ٹچ بھی ہوتا ہے ان کے اندر، مثلا یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے چیز ان میں، ان کو اپنے ہاتھ، پاؤں، ناخن، بال، ان کو صحیح رکھنے کا بہت حد تک، کریز کی حد تک شوق ہوتا ہے۔ اور میں نے عموماً یہ پایا، یہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، بینکنگ، میڈیا، شوبز، پالیٹکس، جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ ان کو ایک اچھا مقام عطا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ کچھ اللہ کا کرم ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ کچھ کرتے ہیں تو قسمت کی، تقدیر کی کرم فرمائی ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے آٹومیٹیکلی، اور جس کی وجہ سے یہ اپنے مقام کو پا لیتے ہیں۔ اس کے بعد 9واں مہینہ ستمبر کا مہینہ، انتہائی جفا کش، محنت کش، ہر چیز کو تولنے والے، خوش قسمت بھی ہوتے ہیں اور جذباتی بھی ہوتے ہیں، حساس بھی ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی ایسی، برا نہ مانیے گا، ناپختہ بات کہہ دیں گے یا کوئی بچکانہ حرکت کر دیں گے جس سے وہ ان کا ساری چیز ایک دم شخصیت نیچے آ جاتی ہے۔ نمبروں میں، ڈیجٹ کے اندر اور پیمانوں میں، ناپ تول میں، بھاؤ تاؤ میں ان سے آپ جیت نہیں سکتے۔ یہ لوگ انتہائی رازدار، ہمراز ہوتے ہیں، اور حالات اور واقعات کو دیکھ کر یہ اپنی حکمت عملی ترتیب دے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں ایک کھانے میں تیکھا پن چاہیے ہوتا ہے ان کو، چاہے وہ نمکین ہو، چاہے وہ مرچوں والا ہو، چاہے وہ کھٹا ہو، ان کو ایک الگ ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اور ان کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ عموماً یہ اپنی عمر سے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ ان کو آپ جب بھی دیکھیں گے بڑے الگ الگ انداز میں دیکھیں گے، کبھی کچھ، کبھی کچھ، کبھی کچھ۔ صفائی کا ان کو خبت ہوتا ہے، اور ہر چیز کو ترتیب میں چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو سیدھا سیدھا کام، یعنی آپ کہہ لیں کہ یار یہ قانونی راستہ، اس پہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، گفتگو کرنے کے بے انتہا شوقین ہوتے ہیں، اور ان کو اپنی فیملی سب سے عزیز ہوتی ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بڑے محتاط اور جسے کہہ لیں قدامت پسندانہ روایات کے حامل ہوتے ہیں یہ لوگ، اور اس بات پہ یہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں مہینہ ہے اکتوبر۔ اکتوبر والے انتہائی رومانوی کیفیت کے مالک، دنیا داری، آسائشیں، سفر، دنیا کو گھومنا، یہ ان کا خاصہ ہوتا ہے۔ پیدائشی طور پر یہ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی چھٹی حس ہمیشہ ایک خاص انداز میں بیدار رہتی ہے۔ یہ کسی بھی تنظیم یا انسٹیٹیوٹ کو جوائن کر لیں تو وہاں پہ یہ اپنا مقام بنا لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو نظم و ضبط میں چلانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ محنت کرتے رہیں گے تا وقت کہ وہ نتائج جو ان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں وہ نہ ان کو مل جائیں، یہ اس میں محنت کرتے رہیں گے۔ چاہیں گے تو ٹوٹ کر، نفرت کریں گے تو ٹوٹ کر، یہ ان کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اور محبت ان کے نزدیک بڑے وسیع معنوں میں لی جاتی ہے، خاص طور پر اگر وہ محبوب ہو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ ان کو باوقار اور ایک جسے کہتے ہیں نا لیوش لائف، اس کا بہت شوق ہوتا ہے، شاہانہ زندگی۔ اور ان کو اگر دھوکہ ملے یا آپ ان کو دھوکہ دیں گے تو ان کے ذہن کے پیچھے ایک انتقامی صلاحیت بیدار ہونے لگتی ہے، مگر عموماً یہ اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ ان کے نزدیک اگر کوئی بھی چیز جس کا تعلق ان سے ہو، چاہے وہ گھڑی ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، اس کے معاملے میں یہ بے انتہا ملکیت پسندی کا ان کے اندر رجحان ہوتا ہے، پوزیسو ہوتے ہیں، اور خوش لباسی، خوشبوئیں
اور اچھے پرفیوم، یہ ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، اور ان کو عوام الناس کے ساتھ کوئی کام کرنا یا عوام الناس جس پہ ان کو سرائے، ایسے کام کرتے ہیں۔ پھر ہم چلتے ہیں اپنے 11ویں مہینے نومبر کی جانب۔ نومبر کا مہینہ ان کی زندگی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ یہ لوگ خفیہ علوم، خفیہ کام، ان کو جاننے کا، اس کی کھو میں گھسنے کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے۔ محبت بھی ان کی بڑی عجیب ہوتی ہے، یہ جب چاہتے ہیں تو بھی ٹوٹ کے اور چھوڑ دیں گے، نفرت کریں گے تو عموماً ٹوٹ کے، وہ اب اس میں کنڈلی ڈیپینڈ کرتی ہے، میں ایک جنرل بتا رہا ہوں۔ اور یہ اپنے اتنا زیادہ ان کے اندر ہوتا ہے کہ بس جو چیز میری ہے وہ میرے قابو میں رہے، میرے کنٹرول میں رہے۔ رسک بھی لے لیتے ہیں، جذباتی طور پر بہت حد تک آگے نکل جاتے ہیں۔ انہیں اپنے ماں باپ سے محبت نہیں بلکہ ان کو عقیدت ہوتی ہے، اور اولاد کے معاملے میں بھی بے انتہا ان کے اندر جذباتیت پائی جاتی ہے۔ ان کو نفسیات، انسانی نفسیات اور نفسیات سے متعلقہ چیزیں بہت زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ اگر کوئی ان کے ساتھ کبھی زندگی میں کوئی اچھا کرے تو یہ اسے بھولیں گے نہیں۔ ان کے ذہن میں رہتا ہے کہ اس نے فلاں وقت میں فلاں جگہ میرے ساتھ احسان کیا تھا، یہ ان کی بہت پازیٹیو بات ہوتی ہے۔ مگر ان کے اندر ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ ایک بیرونی سوچوں کے تحت یا اپنے اندر کی سوچ کے تحت یہ بعض دفعہ بڑے غلط فیصلے لے لیتے ہیں جذباتیت میں، جس میں عموماً یہ اچھے دوست، اچھے ساتھیوں کو گنوا دیں گے۔ پھر اس کا احساس ان کے اندر یعنی ایک پچھتاوا رہتا ہے۔ قابل بھروسہ ہوتے ہیں، مدد کرنے والے ہوتے ہیں، اور مدد کے لیے بہت دور تک چلے جاتے ہیں۔ جسمانی کشش آپ کو عموماً ان لوگوں میں پائی جائے گی۔ ان کے لیے تنہائی اور تخلیق، یہ دو کا جب مرکب بنتا ہے تو ان کی صلاحیتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں۔ یہ دو چیزیں ان کے ساتھ ہو، اور اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنی محبتوں کے حوالے سے ان کو عموماً ایک رسک لیتے ہوئے مزہ آتا ہے، شوق نہیں ہوتا، مزہ آتا ہے ان کو، اور اپنے یہ لیے وہی کام منتخب کریں گے جو ان کو اندر سے مطمئن کرے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا یہ کام کر دو تو یہ وہ کام کر لیں گے۔ ان کا دل جس کام کو چاہے گا وہی ان کا دماغ چاہے گا۔ اور ان کا ایک اور پرابلم ہوتا ہے زندگی میں، یہ اچھا پارٹنر یا اچھا فیملی پارٹنر ان کو عموماً نہیں ملتا۔ اس حوالے سے کبھی کبھی ان میں محرومی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ ایک جرنل ہے، ہر انسان کی الگ ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ وہ میٹر کرتی ہے کنڈلی۔ یہ تو میں ایک جنرل شخصیت کے جو ہے زاویے اور ذائچہ آپ کو ایک سانچے میں ڈال کے دے رہا ہوں۔ اس کے بعد ہمارا 12واں مہینہ، آخری مہینہ دسمبر میں پیدا ہونے والے کے لیے ان لوگوں کو ہر چیز میں ایک اشتراک چاہیے ہوتا ہے۔ یہ جب تک پارٹنرشپ نہیں بنا لیں گے یہ رسک نہیں لیں گے، یہ بولیں گے یار اس کے اندر اتنا پرسنٹ تو اپنا سیکیور کر لو پھر پارٹنرشپ کرو۔ یہ دوستوں کے درمیان رہنے والے، محفلوں میں گھومنے والے، محفلوں میں رہنے والے، مگر ان کے اندر ایک بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، یا تو یہ آپ کو ایکسٹریم لیول کے اوپر انتہائی مذہبی روحانی صلاحیتوں کے مالک نظر آئیں گے، یا پھر اتنے ہی دوسری طرف دنیا دار نظر آئیں گے۔ مگر ان کے اندر ایک خاص بات یہ ہوتی ہے، چاہے یہ پریکٹیکلی عملی طور پر کسی بھی مذہب کے اتنے اچھے نظر نہیں آئیں گے، مگر اندر سے آئیڈیالوجی اور نظریاتی طور پر چاہے یہ مسلمان ہو تو بڑے پکے مسلمان ہوں گے، ہندو ہو تو بڑا پکا ہندو ہوگا، کرسچن ہو تو بڑا پکا کرسچن ہوگا۔ اندرونی طور پر خفیہ علوم، مسٹک سائنس، روحانیت، اسپریچولزم، صوفیزم، یہ ان کو بہت کھینچتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا ایک مائنس پوائنٹ ہوتا ہے، یہ جب بھی جذباتیت کے تحت یا جلد بازی میں کوئی فیصلہ کریں گے تو عموماً وہ فیصلہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا نتائج کے حوالے سے۔ اور ان کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جیسے کھانا کھا رہے ہیں نا،
تو یہ اکیلا نہیں کھائیں گے، یہ کہیں گے کوئی اور آ جائے ساتھ، دوست آ جائے، کوئی عزیز آ جائے، کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھا لوں، یہ ان کے اندر رہتا ہے۔ اور ان میں بھی پانی کی طرف ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ پانی ان کی لیے جس طرح ایک جیسے کہتے ہیں نا اسد والے کے لیے سن جو ہے وہ شمس ان کا ماخذ ہے، منبع ہے سن، اسی طرح ان کے لیے اپنے آپ سے لوگوں کو روشنائی دینا، اپنے آپ سے ایک ایسی چیز کا لانا کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے ایک کوئی ایسا طریقہ بن جائے جس سے عام پبلک کو فائدہ ہو، یہ چیز ان میں عموماً پائی جاتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ میں نے اس حساب سے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ وہ لوگ جن کو سال بھی نہیں معلوم، تاریخ بھی نہیں معلوم، تو کم از کم ان کے لیے بھی کچھ کر جاؤں کہ اگر وہ ان مہینوں میں پیدا ہوئے ہیں تو جنوری سے دسمبر تک تو ان کی شخصیت کے کیا پہلو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں کوشش کیے، آگے آپ کو کس حد تک اچھی لگتی ہے یہ میرے رب کا اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے اپنا کرم کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اب آگے رمضان میں بڑی کام کی ویڈیوز بناؤں گا، ہاں اس میں ایک آدھ ویڈیو میں پالیٹکس اور جیو پالیٹکس کے حوالے سے بنا دوں گا، حالانکہ یہ ساری باتیں میں آپ کو بول چکا ہوں۔ تو باقی آگے اللہ کرم کرنے والا ہے، انشاءاللہ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ یہ پھر میں کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، یہ ذائچے بنانے کے لیے نہیں ہے کہ کوئی میرے پاس آ جائے کہ میں جنوری میں پیدا ہوا ہوں، میں مارچ میں ہوا ہوں، میں دسمبر میں ہوا، میں کچھ نہیں کر سکوں گا اس میں، یہ صرف آپ کی نالج کے لیے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔